عالمی مارکیٹ میں ایک سال کے دوران تیل 20% سستا ہوا، لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 19% اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے مجموعی طور پر 32.45 فی لیٹر اضافہ کیا اور 14.45 کمی کی۔ پاکستان زیادہ تر تیل سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے ہی لیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران عرب لائٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $14 کی کمی سے $61.50 اور دبئی آئل کی $14.70 کی کمی سے $58 کی سطح پر آ گئی، لیکن حالیہ کمی کے بعد بھی پاکستان میں ایک سال کے دوران پیٹرول کی قیمت $18 فی لیٹر بڑھی۔ پی ٹی آئی نے ایک سال کے دوران 6 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اور مجموعی طور پر فی لیٹر قیمت $32.45 بڑھائی، جبکہ 5 مرتبہ قیمت کم کرتے ہوئے مجموعی طور پر فی لیٹر قیمت $14.45 کم کی۔ اس طرح عملی طور پر گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں پیٹرول $18 فی لیٹر اور ڈیزل $14.20 فی لیٹر مہنگا ہو چکا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے مطابق ریلیف ملتا تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے باوجود پیٹرول گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں سستا ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اس دوران $95.24 سے بڑھ کر $113.24 ہو چکی ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے سی این جی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سی این جی کی قیمت میں $4.40 فی کلو کمی کا اعلان ہو گیا۔ ستمبر کے لیے سی این جی کی قیمت $85.50 فی کلو مقرر کی گئی۔ چیئرمین آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن غیاث پراچا کا کہنا ہے کہ آر ایل این جی کی قیمتوں میں کمی کے باعث سی این جی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نئے پاکستان کی تعمیر جاری ہے۔ بڑی کامیابی حاصل کر لی گئی۔ سرکاری دفاتر کے لیے $1 فی لیٹر منرل واٹر تیار کر لیا گیا۔ نیا پاکستان زور و شور سے اسلام آباد کی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چپکے بن رہا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، اور یہ کام وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری خود انجام دے رہے ہیں۔ ابھی کل کی تو بات تھی، انہوں نے بیٹری پر چلنے والی موٹر سائیکل اور رکشے کا کامیاب تجربہ خود کیا۔ ان عظیم ایجادات کی سواری کر کے دنیا کی تمام وزارتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن وہ رکے نہیں، بلکہ اب انہوں نے ناقدین کے منہ بند کرنے کے لیے نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے منرل واٹر تیار کیا ہے، ایسا منرل واٹر جس کی فی لیٹر قیمت صرف $1 ہے۔ دنیا میں کوئی بھی وزارت سائنس ایسی ایجاد نہیں کر سکی، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں۔ لیکن وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنا کارنامہ فکر سے پیش کیا اور کہا کہ مستقبل میں تمام سرکاری اداروں میں یہی منرل واٹر استعمال کرایا جائے گا۔ یہ پانی ابتدائی طور پر وزیر اعظم آفس، GHQ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں استعمال کے لیے بھیجا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان کر دیا۔ اپنے افسروں اور سپاہیوں پر فخر ہے، پاک فوج ثابت قدم ہے، قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آرمی چیف نے لاہور کور اور پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان کر دیا ہے۔ اپنے افسران اور سپاہیوں پر فخر ہے، پاک فوج ثابت قدم ہے، قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آرمی چیف نے لاہور کور اور پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان کر دیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں کالج کے طلباء نے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ پرچم لہرانے پر 30 طلباء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کالج یونین الیکشن کے موقع پر جھنڈا لہرایا گیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں کالج کے طلباء نے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ پرچم لہرانے پر 30 طلباء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کالج یونین الیکشن کے موقع پر جھنڈا لہرایا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وہ ہندو برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر مودی مسلمانوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید نے بھارت کو دھمکی دے دی، کہا انڈیا آگے آیا تو پاکستان کے پاس سمارٹ بم موجود ہے۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया। कहा कि वो हिंदुओं के सामने खड़े हैं, लेकिन मोदी श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उमरकोट में जलसे से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ईद के रोज मुसलमानों पर ईदगाह के दरवाजे बंद, जबकि जुम्मे को मकबूजा वादी में मसाजिद को ताले लगाए गए। मेरे कश्मीर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ईदगाह के दरवाजे बंद कर दिए, ईद की नमाज पर पाबंदी लगाई। जब तुमने कुर्बानी की इजाजत नहीं दी और तुमने जुमे के रोज मकबूजा कश्मीर की मस्जिदों को ताला लगाया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भी भारत को धमकी दे दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी ने मसला कश्मीर पर तारीखी गलती कर दी। इंडिया आगे आया तो पाकिस्तान के पास स्मार्ट बम मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आप आजाद कश्मीर की तरफ बढ़े, लाहौर की तरफ बढ़े, तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। निशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा वादी दुनिया की बड़ी जेल में तब्दील हो चुकी, अब कश्मीरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि 27 दिन से कश्मीरियों पर मुजालिम पर आलमी बरादरी की बेअमली अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का मुतसबाना और जानिबदाराना इस्तेमाल दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। आलमी बरादरी ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी की और ना रुकवाई तो वो अपने दिफा में असलहा उठाने में हक बजानिब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें काबिज अफवाज के खिलाफ मजलूमों को हथियार उठाने की इजाज़त देती हैं। माँ, बहनों, बेटियों, बच्चों पर बेहिमाना मुजालिम पर कश्मीरी नौजवान खामोश तमाशाई बने नहीं रह सकते। कश्मीर आर की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज की गई। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया ने कश्मीर आर को शह सुर्खियों में जगह दे दी। आलमी मीडिया के मुताबिक ठीक 12 बजे दिन ट्रैफिक रुक गया, जो जहां था वहीं थम गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 30 अगस्त को 12 बजे से 12:30 बजे तक कश्मीर आर का एहतमाम किया गया। कश्मीर आर जहां सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बना, तो वहीं बैनुल-अक़वामी न्यूज़ वेबसाइट्स ने भी कश्मीर आर की खबरों को नुमाया तौर पर कवरेज दी। कश्मीर में भारत की जानिब से जारी रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत में BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, सऊदी गज़ट, गल्फ न्यूज, रॉयटर्स, अल जजीरा और प्रेस टीवी पेश रहे। टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉर्पोरेशन के न्यूज चैनल ने भी कश्मीर आर को मरकजी खबर की हैसियत दी। बरतानवी खबर रसां इदारे ने भी मुतादिद रिपोर्ट शाया की। कतरी खबर रसां इदारे अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम एक हो गई है। फ्रांस के सरकारी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 ने कश्मीर आर के बारे में लिखा कि मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म के खिलाफ पूरा मुल्क एक हो गया। ईरानी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में लाखों अफराद सड़कों पर निकले। मुत्तहिदा अरब अमारात के नशरियाती इदारे गल्फ न्यूज ने लिखा कि वजीर आज़म ने मरकजी रैली की क़यादत की। सऊदी गज़ट ने भी कश्मीर आर की मुनासबत से रिपोर्ट शाया की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वजीर आज़म इमरान खान का मजमून शाया किया है। एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, कश्मीरी अवाम के लिए वो मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के साथ भी रैली निकालने को तैयार हैं। मेयर कराची को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, वसीम अख्तर ने एमक्यूएम का टाइटैनिक डुबो दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बगावत, दहशतगर्दी, मीडिया हाउस पर हमले के केस की समाअत हुई, जहां पर डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश किया और कहा, कश्मीरी अवाम के लिए मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ भी रैली निकालने को तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर खालिद मकबूल रेसिप्रोकेट करते, मैं आपके ज़रिए से उन्हें कहता हूँ कि आए मिलकर एक रैली निकालते हैं। मुस्तफ़ा कमाल से भी मैं कहता हूँ, तो मुझे इसमें कोई हार नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेयर कराची वसीम अख्तर को भी निशाना बनाया और कहा कि मेयर कराची ने एमक्यूएम का टाइटैनिक डुबो दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान को तो खुद नहीं मालूम कि उसे कौन चला रहा है, किसके कहने से वो चल रहे हैं, किसके कहने से उन्होंने मुझसे जान छुड़ाई, मुझसे जान छुड़ाने का उनका मकसद क्या था। अदालत ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवेद की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा जफर सुमरो, 24 न्यूज, कराची। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है पाकिस्तान में। यकम मुहर्रमुल हराम 1 सितंबर को, जबकि यौम आशूर 10 सितंबर बरोज मंगल को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही नए इस्लामी साल 1441 हिजरी का भी आगाज हो चुका है।
محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں یکم محرم الحرام 1 ستمبر کو، جبکہ یوم عاشور 10 ستمبر بروز منگل کو ہوگا۔ کربلا کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ روضہ امام حسین علیہ السلام کے یہ مناظر ہیں، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پرنور مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی تعداد میں عزادار یہاں پر موجود ہیں۔ یکم محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی علم تبدیل کیا جاتا ہے، تو علم کی تبدیلی کے یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خبریں شامل کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں 2020 کو الیکشن کا سال بنائیں گے، کارکن تیاری کر لیں۔ حکومت کو مزید وقت دینے کا مطلب ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب احتساب عدالت کے نہیں بلکہ اس حکومت کے سیاسی قیدی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال وفاقی حکومت پر خوب گرجے برسے۔ احسن اقبال نے حکومت کو مزید وقت نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی اراکین بھی اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ 2020 کو پاکستان میں انتخابات کا سال بنائیں گے، چونکہ اب ان کو زیادہ مدت دینا پاکستان کی سلامتی کو داؤ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ احسن اقبال نے حکومت کو اناڑیوں کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 50 میں سے کوئی بھی سفارتکاری کے قابل نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مناسب سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے کشمیر پہ، ہماری حکومت کو سانپ سوگا ہوا ہے۔ نہ وزیر اعظم اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، نہ وزیر خارجہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے۔ وزیر خارجہ جاتا ہے نادرا جاتا ہے، وہ ملتان چلا جاتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، جاؤ جا کے بیرونی دورے کرو، ممالک کو جگاؤ، کشمیر کا مقدمہ پیش کرو۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ پیدا کیا، پارلیمنٹ کو بھی کھلونا بنا دیا گیا۔ ہم حکومت کی اس اکنامک مس مینجمنٹ کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جتنی دیر رہے گی پاکستان کی سلامتی کو خطرہ رہے گا، چونکہ آج کے دور میں سلامتی کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ احسن اقبال نے مسئلہ کشمیر پر OIC اجلاس بلانے اور حکومت سے سنجیدہ سفارتکاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں جمعے کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے ڈاکٹر عسکری حیدر کے قتل کی ایک اور CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں فائرنگ کرنے والے ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شرافی گوٹ سے ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹر عسکری حیدر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ واردات کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں پینٹ شرٹ پہنے موٹر سائیکل سوار دونوں ملزموں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بائیک چلانے والے ملزم نے سیاہ ہیلمٹ پہن رکھا ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والا دوسرا ملزم بغیر ہیلمٹ پیچھے بیٹھا ہے۔ مقتول ڈاکٹر عسکری حیدر نے زخمی حالت میں کچھ فاصلے تک گاڑی چلائی۔ فائرنگ ہوئی تو قریب سے گزرنے والی گاڑی کو راستہ تبدیل کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ دوسری جانب شرافی گوٹ میں کارٹن سے لاش کے اعضاء ملنے کا معاملہ رینجرز نے حل کر دیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق لاش کورنگی کے رہائشی 24 سالہ زیغم کی تھی، جس کو کاروباری لین دین پر قتل کیا گیا۔ زیغم نے شاہد اور زاہد کے ساتھ کاروبار میں 36 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ منافع کے تنازع پر دونوں بھائیوں نے زیغم کو قتل کیا اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ رینجرز نے آلائے قتل بھی برآمد کر لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیا ڈومیسٹک سٹرکچر متعارف کرا دیا۔ احسان مانی کہتے ہیں کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں نئے سٹرکچر کے مقابلے کی فضا بلند ہوگی۔ پہلے سال ساری فنڈنگ PCB خود کرے گا۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا ہے نئے سٹرکچر سے مقابلے کی فضا بلند ہوگی، پہلے سال ساری فنڈنگ PCB خود کرے گا، کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیا ڈومیسٹک سٹرکچر متعارف کرا دیا ہے۔ سمندری طوفان ڈوریان کل امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا۔ بڑے پیمانے مالی اور جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے کیونکہ طوفان کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب طوفان کیٹیگری 4 میں تبدیل ہو چکا۔ صدر ٹرمپ بھی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔